نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو جنات کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 99 امراض کا علاج ہے۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ ہارون الرشید بادشاہ کو ایک عیسائی کے خلاف کسی نے فریاد کی کہ اس نے میرے 500 دراہم کھائے ہیں اور مجھے نہیں دیتا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اس کو بلایا، ثابت ہونے پر اس کو جیل بھجوایا۔ راستے میں جو آدمی اس کو لے جا رہا تھا اس کو اونٹ پر لے جا رہا تھا۔ اونٹ کا کجاوا کچھ ٹھیڑا ہو گیا تو اس آدمی نے وہ کجاوا سیدھا کیا، پھر کچھ سفر کرنے کے بعد ٹھیڑا ہو گیا تو اس مسلمان آدمی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ عیسائی سن کر حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ کلمہ آپ بھی جانتے ہیں؟ تو مسلمان نے کہا کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ عیسائی نے کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں اور اس کی خوبی بھی مجھے معلوم ہے۔ مسلمان نے کہا وہ خوبی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور قدرتی طور پر میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے چچا کو خوب منت سماجت کی لیکن انہوں نے نہیں مانا، کسی اور کو نکاح پر دے دی۔ لیکن جس دن اس کی شادی ہو گئی، رخصتی ہوئی، تو صبح کے وقت اس کا خاوند مرا پڑا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے اپنے چچا سے دوبارہ درخواست کی، پھر بھی وہ میری بات نہ مانے اور انہوں نے انکار کیا، کسی اور کو نکاح پر دے دی اور اس کے ساتھ اس لڑکی نے شادی رچائی۔ پھر وہ لڑکی تو اس دوسرے خاوند کے گھر چلی گئی، لیکن صبح کو یہ دوسرا خاوند بھی دنیا سے چل بسا تھا۔ پھر کچھ مدت بعد میں نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ مجھے اپنی یہ لڑکی، یہ بیٹی دے دو نکاح میں۔ اس نے کہا کہ چلو اب تیری باری ہے، تم بھی مرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی
تو رات کے وقت ایک دیو ہیکل بہت بڑا جن آیا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کے 2 شوہر جو سابقہ تھے وہ کس نے مارے تھے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے مارے تھے، اور تجھے بھی کہتا ہوں کہ اگر تجھے زندگی عزیز ہے تو آؤ آج فیصلہ کرتے ہیں، رات کے وقت تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ میری ہوگی اور دن کو آپ کی ہوگی، اور یا تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں نے اس کی طرف پیٹھ کر لی اور لیٹ گیا۔ تو صبح کو میں بھی زندہ رہا۔ اب دوسرا دن اسی طرح آیا، تیسرا دن بھی آیا، پھر کہنے لگا کہ میری ڈیوٹی آسمانوں کی طرف جانے کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی چکر لگاتا ہوں، آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل چلا جاؤں گا۔ تو وہ شام کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے اپنے آپ سے ایک اونٹ بنایا اور مجھے کہا میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے اوپر سوار ہوا اور کچھ مدت کے بعد پھر آسمان کی طرف اس نے پرواز شروع کی، اور پھر چونکہ اس نے شکل تبدیل کی تھی، آسمان کی طرف جب وہ پرواز کرنے لگا تو بادلوں میں سے فرشتوں کی آواز اس نے سنی، میں نے بھی اپنے کانوں سے سنی۔ فرشتے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے تھے۔ اس نے جب یہ آواز سنی فوراً ہی زمین پر آ گرا، اور میں بھی اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، مجھے بھی بے ہوشی ہوئی۔ جب ہوش میں آیا تو گھر میں پڑا تھا میں۔ دوسرے دن جب وہ میرے گھر میں آیا، اس کے آنے سے پہلے میں نے ایسا کیا کہ گھر کے جتنے بھی کمرے میں سوراخ تھے سب بند کیے، اور دروازے کو بھی بند کیا۔ جب وہ آیا تو میں نے دروازے کو کھولا، پھر اس کے آتے ہی میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اونچی آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ کہنے کے بعد میری بیوی نے مجھے آواز دی کہ اس طرف دیکھو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جن جل کر خاکستر ہو گیا تھا اور راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ جب پہلی دفعہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو اوپر سے ایک آگ کا شعلہ آیا، جس کی وجہ سے وہ دوڑنے لگا، لیکن گھر میں کمرے میں کوئی سوراخ نہیں تھا، تو وہ دوڑ رہا تھا۔ دوسری دفعہ جب آپ نے کہا تو اس کو آگ کے شعلے نے دبوچ لیا، اور تیسری دفعہ
کہنے کے ساتھ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو واپس لے جاتا ہوں، ہارون الرشید بادشاہ کو بھی بتائیں۔ ان کو جب یہ واقعہ سنایا تو اس کو آزاد کیا اور اپنی طرف سے وہ 500 روپے اس آدمی کو دے دیے۔ بہرحال یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ ان میں 2 فضیلتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 99 امراض کا اس میں شفا رکھا گیا ہے۔ لہذا جن حضرات کو جنات تنگ کرتے ہیں یا دوسرے امراض ان کو ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین مجرب وظیفہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، روزانہ آپ لوگ 99 دفعہ کم از کم پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 99 امراض کے لیے، خاص کر وساوس کے لیے شفا مہیا فرمائیں گے۔ اگر کسی ساتھی کو وساوس انتہائی زیادہ آتے ہوں تو وہ ہر نماز کے وقت 99 دفعہ پڑھا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ معجون نجاح بھی لے لے۔ معجون نجاح ایک یونانی دوا ہے، وہ اگر ساتھ ساتھ استعمال کرے تو بہت ہی بہترین رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ جن کو جنات تنگ کرتے ہیں تو جنات سے بھی حفاظت کے لیے صبح و شام کم از کم 99 دفعہ پڑھا کرے، اور باقی امراض کے لیے سخت امراض میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ 99 دفعہ پڑھا کرے۔ کم امراض میں اگر دن میں 1 دفعہ بھی پڑھے انشاءاللہ العزیز شفایاب ہوں گے، یا عشاء کے وقت 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی ہر قسم کے امراض سے شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔